حدیث نمبر 18، تقوی اور حسن اخلاق۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ ترجمہ: ابو ذر اور معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو، برائی کے بعد نیکی کر لو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن جبکہ بعض نسخوں کے مطابق حسن صحیح قرار دیا ہے۔ شرح الالفاظ: اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر، یعنی اپنے اور اللہ تعالیٰ کی سزا و عقاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کر، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب کیا جائے، یعنی اس کی حدود کی پابندی کی جائے۔ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ اس حدیث میں گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً خوش روی سے ملنا، ان سے ایذا و تکلیف کو دور کرنا اور ان سے بھلائی کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، تقوی کا حکم دے کر اللہ کا حق ذکر کر دیا گیا ہے، اور اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کا حق، درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بتا دیا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کر لے، بائیں طور کے احکام کی پابندی کرے اور ممنوعات سے دور رہے۔ تقوی تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے، ارشاد ربانی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورۃ النساء۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تمہیں بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز ہر رسول علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، اعبدوا اللہ واتقوہ، سورۃ العنکبوت، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ سلف صالحین بھی باہم اسی کی وصیت اور تاکید کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، تقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس خلوت و جلوت میں ہر جگہ مطلوب ہے، جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہو اور جہاں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہو، جس حالت میں بھی ہو اور جس جگہ بھی ہو، کھلے اور چھپے ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہی کامیابی کی چابی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اگر اپنا معاملہ درست کر لے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دے گا، لیکن اگر کوئی بد نصیب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تعریف کرنے والے بھی ایک مدت کے بعد اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دراصل
تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس ختم ہو جانا دل کی ایک بیماری ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اسے منافقین کی ایک خصلت، ایک منافقین کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منافقین لوگوں سے اپنا حال چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، اور اللہ سے کوئی چیز کہاں چھپ سکتی ہے کہ اس سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، یہ بات یقینی ہے کہ بندے سے تقوی کے تقاضوں کی تکمیل میں ضرور کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس ذریعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے اس کوتاہی کا ازالہ کیا جا سکے۔ فرمایا گناہ کے بعد نیکی کر لو، نیکی اسے مٹا دے گی۔ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بے شک توبہ اگر خالص ہو تو وہ گناہ کے مٹانے کا سبب سے بڑا ذریعہ ہے، اور نیکی سے عام نیکیاں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک صلاۃ ہے۔ حدیث میں اسے گھر کے سامنے بہنے والی ایک نہر سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں آدمی روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو جس سے اس کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہوں۔ یہی مثال صلاۃ کی ہے، وہ اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ صلاۃ 5 وقتہ، صوم رمضان، قیام اللیل اور حج و عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان و حیوان بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، عفو و کرم، مصیبتوں میں کام آنا، تنگ دستی میں امداد و تعاون کرنا وغیرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماری، مال کو پہنچنے والی مصیبت اور اولاد پر آنے والی آفت بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نیکیوں سے گناہ اور برائیاں مٹ جاتی ہے بشرطے کہ وہ صغیرہ گناہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ سکستھ، حدیث میں حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کیا جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند کیا جائے، اور جو خود اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہو۔ دوسروں کے ساتھ بلائی، عفو و کرم اور سخاوت و فیاضی کا معاملہ کیا جائے، ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا جائے، کسی کو ضرر اور اذیت نہ پہنچائی جائے، ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے اور چہرے پر شگفتگی بکھیرے ہوئے ملا جائے۔ حدیث میں ہے، حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اور حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی نشست پانے والا ہوگا۔ جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ ایمان میں کامل ہے۔ حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو صائم و تہجد گزار کا درجہ مل جاتا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، حسن اخلاق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں ہے، اخلاق میں بھی اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 19، تقدیر اور توکل۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال
كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا. ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت و پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اسے تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو ضرر نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ سنن ترمذی کے علاوہ ایک دوسرے روایت میں ہے: اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اسے تو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ یقین رکھ کہ غلبہ و نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ شرح الالفاظ: کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ یا غلام، عربوں کے ہاں دودھ چھڑانے کی عمر سے 9 برس تک کی عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی۔ کلمات یعنی نصائح، یہ جمع قلت کا وزن ہے، کیونکہ ان کلمات کی حفظ کرنا نہایت آسان ہے۔ اس لفظ کے آخر میں تنوین ان کلمات کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یعنی اس کے عائد کردہ فرائض اور حدود کی پابندی اور ہمیشہ اس کا تقوی اختیار کیے رہ۔ اس کے منع کردہ اور ناپسندیدہ کاموں سے اجتناب کر۔ یحفظ کا، وہ تیری جان، مال، اہل و عیال اور تیرے دین و دنیا کی حفاظت کرے گا۔ تجاہک، اپنے سامنے، یعنی تو جہاں بھی ہوگا حفاظت، امانت اور تائید میں تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ فاسأل اللہ، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: واسأل اللہ من فضلہ، سورۃ النساء، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ فاستعن باللہ، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور تمہاری اعانت کا اختیار اسی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ تمام امور
یہ تمام امور حیطہ تحریر میں آ چکے ہیں۔ جفت الصحف، یہ تمام امور پہلے تحریر ہو چکے اور عرصہ ہوا اس تحریر کی روشنائی خشک ہو چکی۔ صحف سے مراد لوح محفوظ وغیرہ وہ صحیفے ہیں جن میں کائنات کی تقدیریں درج ہے۔ الرخاء، نعمت و خوشحالی اور فراوانی۔ ان الفرج مع الکرب، فرج سے مراد غم سے نجات ہے اور غم سے دل کی تنگی مراد ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم وصیتوں اور امور دین سے متعلق کلی قواعد پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اس کے دین و شریعت کی حفاظت کرو، صلاتوں کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرو، اس کے حکموں کی پابندی کرو اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ اس کے دین کی، اس کے جان و مال کی اور اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں گمراہ کن شبہات اور شرک و بدعات سے نیز حرام شہوات و خواہشات سے محفوظ رکھ کر دین کی حفاظت فرمائے گا اور ایمان پر اس کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس سے اور اس کے اہل و عیال کو آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے مال میں برکتیں نازل ہوگی، چوری ڈکیتی، آتش زنی اور دیگر حوادث سے مال سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ نیک انسان تھا۔ سورۃ الکہف۔ پوائنٹ تھرڈ، جو لوگ اللہ کے دین و شریعت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نسوا اللہ فنسیہم، سورہ التوبہ، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ نیز ارشاد ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورۃ الصف، پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جن سے انسان خوشی کی امید رکھتا ہے ان سے بھی اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے۔ اس کے بیوی بچے اور نوکر چاکر سب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہر نیکی اور بلائی کی توفیق دے گا، ہر تنگی میں فراخی اور ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا، اس کے دل سے ہر بے جا خوف و اندیشہ دور کر دے گا۔ پوائنٹ ففتھ، سوال صرف اللہ سے کرو، کسی مخلوق کے سامنے دست طلب دراز نہ کرو، کیونکہ اس میں ان کے سامنے ذلت و فقر کا اظہار ہے جو صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، مخلوق سے سوال کرنے میں 3 برائیاں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کے سامنے فقر و محتاجی کا اظہار جو شرک کی ایک صورت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونا جو اپنے نفس پر ایک ظلم ہے۔ البتہ اگر کسی وقت انسان مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ ایسا سوال ہو جو مخلوق کے بس میں ہو اور اس پر بھی عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پوائنٹ سکستھ،
اس حدیث میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، اپنے لیے مفید چیز کے حریص بنو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر صلاۃ کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت میں میری مدد فرما۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بندہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے، نہ ہی ممنوعات سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی آسمانی بلاؤں پر صبر کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ہر گھڑی اللہ کی مدد کا محتاج ہے اور اسے ہر ساعت اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، استعانت میں دو اصول اکٹھے ہیں، ایک اللہ پر اعتماد کا عقیدہ، دوسرا اس پر عملاً اعتماد۔ بندہ کسی شخص کو لائق اعتماد سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد نہ سمجھنے کے باوجود اس کی ضرورت کی بنا پر اس پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی متبادل اور قائم مقام نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ مفید دعا کون سی ہے، تو میں نے پایا کہ وہ دعا اللہ سے اس کی مرضی کے کاموں پر مدد مانگنا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پوائنٹ 7، دنیا میں بندہ کو جو بھی نفع و ضرر پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ انسان کے تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ تنہا اللہ ہی سے مدد چاہے، اسی سے سوال کرے، اسی سے گریہ وزاری کرے اور تنہا اسی کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ التوبہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نیز ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، سورۃ الحدید۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پوائنٹ 8، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر لکھ چکا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ نیز صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا عمل کس طرح ہے؟ کیا اس طرح کی قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا مستقبل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اس میں ہے کہ قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر عمل کیوں کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، عمل کرتے جاؤ، ہر کسی کے لیے وہی آسان ہوتا ہے جس پر اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ پوائنٹ 9، جو شخص اپنی صحت و تندرستی، امن و عافیت اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، واجبات و فرائض کا پابند اور حرام کاموں سے باز رہے گا، تو بیماری و خوف، شدت و سختی اور مصیبت کی حالت میں اللہ بھی اسے یاد رکھے گا، اسے خوف سے نجات دے گا اور تنگی میں فراخی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے قصہ پر غور کیجئے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور سبب یہ بتلایا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے۔
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى یوم یبعثون، سورہ الصافات۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ جبکہ ظالم فرعون کا قصہ دیکھیے کہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تو اہل فساد میں سے تھا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سورہ یونس۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ پوائنٹ 10، صبر کرنے سے فتح و غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صبر اپنے اندر بڑے عظیم معانی رکھتا ہے۔ اس میں دشمنوں سے جہاد اور اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے جہاد بھی شامل ہے۔ صبر سے متعلق مزید تفصیل حدیث نمبر 23 کی شرح میں آئے گی۔ پوائنٹ 11، جب انسان پر مصیبت آتی ہے اور وہ دشواریوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الانشراح۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پوائنٹ 12، بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا اور ان کی دینی تربیت کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ پوائنٹ 13، دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کی بجائے دعوت و تعلیم میں لگانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کلمات اس وقت سکھلائے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ حدیث نمبر 20، شرم و حیا جزو ایمان ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ ترجمہ، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو، صحیح بخاری۔ شرح الالفاظ، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یعنی وہ حکم جس پر تمام شریعتیں متفق ہے۔ سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں حیا ایک ممدوح و محمود صفت رہی اور اس کا حکم دیا جاتا رہا اور یہ حکم کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔ فاصنع ما شئت، جو دل چاہے کر، اس میں تحدید و دھمکی اور وعید ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حیا ایک ایسا اعلیٰ اخلاقی جوہر ہے جس کے فضائل پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کیے گئے تھے۔ در حقیقت وہ ایک ایسی ملکوتی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی اور شریفانہ اطوار کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن وہ شرم جو انسان کو برائیوں سے نہ روکے بلکہ واجبات کی ادائیگی سے روک دے، قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حیا کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نیز ارشاد ہے، حیا خیر ہی خیر ہے اور اس کا انجام خیر ہی ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس حدیث کا مطلب دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے دیکھو، اگر وہ ایسا نہ ہو جس سے شرم کیا جائے تو
اسے کر ڈالو، اور اگر وہ ایسا کام ہو جس سے شرم آتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں ہوتی تو نہایت بے پرواہی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز حیا ہی ہے۔ جب وہی ختم ہو جائے تو برائی کر ڈالنے کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ مشہور فارسی مقولہ ہے جو کہ دراصل حدیث کے انہی آخری الفاظ کے ترجمانی ہے: بے حیا باش ہرچہ خواہی کن۔ حدیث نمبر 21، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو عمر اور ایک قول میں ابو عمرہ ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم ٹھیک قائم رہو۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ فی الاسلام، اسلام کے بارے میں یعنی اسلامی احکام اور عقیدہ کے متعلق۔ قولاً، بات یعنی ایسی جامع بات جو دینی احکام پر مشتمل اور اس قدر واضح ہو کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ قل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، دل اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا رہ۔ ثم استقم، پھر اسی پر پکا ہو جا، یعنی شرعی احکام پر عمل اور احکام شرعیہ کی مخالفت سے اجتناب کرنے پر ثابت قدم رہ۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مفید سوالات کرنے کے بڑے حریص تھے، خصوصاً ایسی سوالات جن میں علم و عمل پایا جاتا ہے۔ محض علمی اور صرف ذہنی لذت والے سوالات سے وہ دور رہا کرتے تھے، کیونکہ جس علم کے نتیجے میں کوئی عمل نہ ہو وہ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ پہنچا تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ بڑی جامع اور نفع بخش وصیت ہے۔ ایمان باللہ اور استقامت ایسی دو چیزیں ہیں جن میں پورا اسلام داخل ہے۔ ایمان تمام امور عقائدہ اور اعمال قلبیہ کو محیط ہے۔ استقامت دائیں بائیں مڑے بغیر ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر صراط مستقیم کو اپنانے، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی برداشت کرنے کا نام ہے۔ دراصل استقامت ہر ظاہری و باطنی اطاعت کو شامل ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قرآن و حدیث میں استقامت کا حکم کئی جگہ آیا ہے۔ استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سورہ حامیم السجدہ۔ سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ نیز ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورہ حامیم السجدہ۔
واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ نیز ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پوائنٹ فورتھ، استقامت کے حصول کے لیے معاون اسباب مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، خلوت و جلوت ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے اور اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نفس کی کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرے اور ہر غلطی کے بعد حق کی طرف رجوع ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، نفس کو اطاعت و فرما برداری پر پھر سے پڑھیں گے، نفس کو اطاعت و فرما برداری پر بزور آمادہ کرے اور اسے نیکیوں کا عادی بنائے۔ یاد رہے کہ جسے ایمان و استقامت نصیب ہو گئی، اسے دنیا و آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو گئی۔ حدیث نمبر 22، فرائض اور حلال و حرام کا التزام۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم۔ ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حلته۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائے، اگر میں فرض صلاتوں کو ادا کروں اور رمضان کا صوم رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، ان رجلا، اس شخص کا نام نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ ہے، بنو خزاعہ قبیلے سے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ارأیت، بتلائیے اور فتویٰ دیجیے، المکتوبات، 5 گانا فرض نمازیں۔ احکام، فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حدیث میں ذکر کیے گئے اعمال دخول جنت کا سبب ہے، ان کے سوا دیگر اسباب بھی موجود ہے، لیکن سائل نے جس قدر سوال کیا تھا اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں، ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ نیز سائل کی حالت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ فقیر آدمی ہے اور زکوٰۃ کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، فرض نمازوں کی بہت اہمیت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دخول جنت کا ایک سبب قرار دیا ہے۔
ہر مسلمان کو اس کا اہتمام اور اس کی پابندی ضروری ہے۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے 2 ٹھنڈی صلاتین یعنی فجر و عصر ادا کی جنت میں داخل ہوگا۔ نیز ارشاد ہے، جس نے ہر صلات کو اس کے وقت پر ادا کیا، اس کے لیے اللہ کے پاس یہ عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پوائنٹ 4، صوم رمضان بھی دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پوائنٹ 5، حلال کو حلال سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال مان کر اس پر عمل کرو، لہذا اس میں واجب و مستحب اور مباح سب داخل ہے۔ حرام کو حرام سمجھو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام مان کر اس سے دور رہو۔ جس نے کسی حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھا تھا، اگرچہ وہ اس کا ارتکاب نہ کرے پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ کسی حلال کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنے پر بھی ہے۔ پوائنٹ 6، جس شخص نے کسی کمی پیشی کے بغیر فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوائنٹ 7، جملہ انسانی اعمال یا تو دل سے کیے جاتے ہیں یا دیگر جسمانی اعضاء سے، اور یا تو شریعت نے انہیں کرنے کی اجازت دی ہے یا ان کے کرنے سے روکا ہے۔ جن کاموں کی اجازت دی گئی ہے انہیں حلال کہا جاتا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حلال و حرام میں سارے کام داخل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حلال کو حلال سمجھ کر اپنائے اور حرام کو حرام سمجھ کر دور رہے، گویا اس نے پورے دین پر عمل کر لیا، کیونکہ حلال و حرام سے باہر کوئی چیز نہیں۔ پوائنٹ 8، جس شخص کو دینی مسائل معلوم نہ ہو اسے علماء کرام سے دریافت کرنا چاہیے، اس میں شرم و حیا نقصان دہ اور قابل مذمت ہے۔ حدیث نمبر 23، وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل۔ عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ ترجمہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان کی وسعتوں کو بھر دیں گے۔ صلاۃ نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، الطہور طا پر پیش طہارت و پاکیزگی، طا پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے وہ چیز جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے۔ طہارت کا لغوی معنی ہے ظاہری اور باطنی، محسوس اور غیر محسوس، ہر قسم کی میل اور خرابی سے بچنا، اور شرعاً عدم طہارت کی ازالہ یا محض ثواب کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ شطر الایمان، شطر نصف کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ طہارت کا اجر و ثواب ایمان کے ثواب کے نصف تک جا پہنچتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایمان سے نماز مراد لی ہے، اور انہوں نے
اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ نماز چونکہ طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی تو گویا یہ ایمان کا نصف ہے۔ مترجم کی رائے میں یہاں شطرن کا معنی نصف کے بجائے عظیم حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور عربوں کے ہاں کسی چیز کے عظیم حصہ کو بھی شطرن کہتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ نصف کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ والحمد للہ تملا المیزان، الحمدللہ میزان اعمال کو بھر دے گا، یعنی ان الفاظ کو پڑھنا اور ان کے معنی کا ذہن میں مستحضر ہونا اس کا ثواب میزان کو وزنی کر دے گا۔ انسان اپنے اختیار سے جو اچھے کام کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اسے حمد کہتے ہیں، اور میزان سے مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے منزہ سمجھنا جو اس کے لائق نہیں۔ والصلاۃ نور، نماز نور یعنی نور کا سبب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے راستے کو روشن کرنے والی ہے، یا یہ مراد ہے کہ نمازی کے چہرے کو منور کرے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، مسند احمد وصحیح ابن حبان، والحدیث صحیح۔ جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے تو روز قیامت اس کے لیے نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی۔ وصدقۃ برہان، صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی برہان یعنی واضح اور قطعی دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، یعنی صبر کے ذریعے اندھیرے اور مشقتیں زائل ہو جاتی ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یعنی اگر تو قرآنی احکام پر عمل کرے تو قرآن تیرے لیے حجت ہوگا اور تو اس کے انوار سے ہدایت پائے گا، اور اگر تو اس کی منع کردہ اشیاء اور امور سے اجتناب نہ کرے اور اس کے احکام و حقوق کی ادائیگی سے اعراض کرے تو یہ تیرے خلاف حجت ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صحیح مسلم۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کو تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ یغدو، رزق کی کوشش کرتے ہوئے صبح کرتا ہے۔ فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے، یعنی ایسے عمل کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عتاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فمعتقها، اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، یعنی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ او موبقها، معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو ہلاک و تباہ کر لیتا ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ بہت عظیم حدیث ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے اور دین کی بہت سے اہم قواعد پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، طہارت کی بڑی فضیلت ہے، اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ شرک و بدعت اور گناہ معصیت سے نفس کی پاکی اور غلاظت و گندگی سے بذریعہ غسل و وضو جسم کی پاکی یعنی قلبی اور جسمانی دونوں قسم کی طہارت اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنے میں بے شمار اجر و ثواب ہے، کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کے لیے تمام اوصاف کمال کا اثبات اور ہر ظاہری و باطنی نعمت پر شکر گزاری پائی جاتی ہے، اور سبحان اللہ میں ہر نقص و عیب اور مخلوق کی مشابہت سے تنزیہ و تقدیس کا اعتراف ہے۔
پوائنٹ فورتھ، اس حدیث میں صلات کو نور کہہ کر صلات کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ صلات کے ذریعے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، قبر اور حشر و نشر میں نور ہوگا، پل صراط پر نور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صلات کی پابندی کی اس کے لیے بروز قیامت نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے صلات کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ ہی نور ہوگی اور نہ ہی دلیل اور نجات۔ پوائنٹ ففتھ، بررضا و رغبت صدقہ و خیرات کرنا برہان ہے، یعنی صدقہ دینے والے کے ایمان کی صداقت پر دلیل و برہان ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کیا۔ اس میں فرض زکوٰۃ بھی داخل ہے اور نفلی صدقات بھی۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت میں بکثرت احادیث آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس دن بھی بندے صبح کرتے ہیں اور دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ، سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرما۔ پوائنٹ سکس، صبر کو ضیاء کہا گیا ہے۔ ضیاء عربی میں سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، جس میں ایک قسم کی تپش اور سوزش ہوتی ہے۔ چونکہ صبر میں بھی نفس پر مشقت اور گرانی ہوتی ہے اور نفس کی مرضی اور خواہش کے خلاف جبر کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے ضیاء سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے اور صبر کرنے والے کو بے حساب اجر و ثواب دینے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں، پہلی اللہ کی اطاعت پر صبر، دوسری اللہ کی معصیت سے صبر، تیسری اللہ کی قضا و قدر پر صبر۔ اللہ کی اطاعت پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے احکام کی پابندی پر اس طرح لگا دے کہ اطاعت گراں نہ گزرے۔ اللہ کی معصیت سے صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے باز رکھے۔ قضا و قدر پر صبر یہ ہے کہ جان و مال اور اہل و عیال میں کیسی بھی مصیبت پڑے، نہ ہی دل میں کسی طرح اللہ کی تقدیر پر غصہ اور شکایت آنے دے، اور نہ ہی ہاتھ یا زبان سے کوئی ایسی حرکت کرے جس سے تقدیر پر ناراضگی کا پتہ چلتا ہو، اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو مصیبت اس پر آ پڑی ہے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی ہے آ نہیں سکتی تھی، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کی ہر حالت میں خیر ہے، اور یہ بلائی صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، قرآن پاک اپنے عامل اور متبع کے لیے حجت ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، لیکن اپنے سے منہ موڑنے والے اور عمل نہ کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، جو بھی قرآن مجید کے ساتھ بیٹھا یا تو نفع لے کر اٹھا یا خسارہ کر کے اٹھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ الاسراء۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔
8 سارے لوگ صبح ہوتے ہی محنت و مشقت میں لگ جاتے ہیں، لیکن کسی کی مشقت اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور کسی کی مشقت اسے نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق قد و کاوش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص اس کے برخلاف شیطانی راہوں پر گامزن ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ذلیل ہو کر ہلاکت میں جا پڑتا ہے۔ حدیث نمبر 24، حرمت ظلم اور حقیقت توحید۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب شب و روز خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، پس مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔
اے میرے بندو، تم سب کی رسائی مجھے ضرر پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے ضرر پہنچا سکو، اور نہ ہی تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جائے تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات تم میں سے سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل میں ہو جائے تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور تمہارے آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے اور سب مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد کم کر دیا کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر تمہیں کو اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد و تعریف بیان کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور صرف پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ حرمت ظلم، میں نے ظلم حرام کر رکھا ہے۔ لغوی طور پر کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ اس ظلم سے مراد حد سے تجاوز اور لوگوں کے بارے میں ناجائز تصرف ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ظلم کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی قانونی عدل کے خلاف ہے۔ ضال، گمراہ، یعنی رسولوں علیہ السلام کی آمد سے قبل دین سے لا علم اور ناواقف، الا من ہدیتہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں میں انبیاء و رسول کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کی توفیق اور حق کے بارے میں غور کرنے کی راہ دکھاؤں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، یعنی مجھ سے حق کے راستہ کی رہنمائی طلب کرو۔ فی سعید، کھلے میدان میں، المخیط، سوئی، اوفیکم ایاہا، آخرت میں ان کی پوری جزا دوں گا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور عظمت والی حدیث ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے کیونکہ وہ مکمل عدل و انصاف والا ہے، اس کے عدل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورۃ النساء، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ نیز ارشاد ربانی ہے، ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ہضما، سورۃ طٰہٰ، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود بندوں پر ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ظلم کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ خود اپنے جان پر ظلم کرے، اور وہ یہ کہ شرک کا ارتکاب کرے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، سورۃ الطلاق۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے، اور یہ بھی حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔
پوائنٹ فورتھ، بندوں پر باہم ظلم و زیادتی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح اس شہر مکہ میں اس مہینے ذوالحجہ میں آج کے دن عرفہ کی حرمت ہے۔ نیز ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔ نیز ارشاد ہے، جس نے اپنے بھائی پر کوئی زیادتی کی ہو تو اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں بروز قیامت درہم و دینار نہیں ہوگا اور اس کی نیکیاں اس سے لے کر اس کے بھائی کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے بھائی کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ سے ہدایت طلب کرنا ضروری ہے، اس لیے ہر صلاۃ کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی دعا میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کیے جانے والے، اپنے بندے کے اختلافی امور میں تو ہی فیصلے کرتا ہے، اختلافی امور میں اپنے حکم سے مجھے حق کی ہدایت نصیب فرما، بے شک تو ہی جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اس طرح مروی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صلاۃ کی تعلیم دیتے، پھر اسے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ پوائنٹ سکس، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال اللہ ہی سے کرے، جیسے بندہ اللہ سے ہدایت و مغفرت کا سوال کرتا ہے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں بھی اسی سے مانگے۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم میں سے ہر کوئی اپنی ہر ضرورت اپنے رب ہی سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانے پر وہ بھی اسی سے مانگے۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہے۔ ارشاد مولا ہے، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ سورۃ العنکبوت۔ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے جب بھی بندہ مومن کو تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے یا وہ فقر و محتاجی میں گر جاتا ہے تو وہ لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اسی سے لو لگاتا اور اسی کے فضل و کرم کا طالب ہوتا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، آدم علیہ السلام کی اولاد صبح و شام خطائیں کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی جانب سے عفو و مغفرت کا مسدہ ہے، بشرطے کہ بندہ اس سے مغفرت کا طالب ہو، حالانکہ بہت سارا فضل و کرم طلب مغفرت کے بغیر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اپنے رب سے مغفرت کے طالب ہوں گے اور اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔
پوائنٹ 9، سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندہ کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی کمیت و کیفیت جیسی ہی ہو، تفصیل حدیث 42 میں آ رہی ہے۔ پوائنٹ 10، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اسے اطاعت گزاروں کی اطاعت سے نہ کوئی نفع پہنچتا اور نہ معصیت کاروں کی معصیت سے کوئی ضرر پہنچتا ہے۔ اللہ کا ایک نام غنی، بے نیاز اور دوسرا نام حمید، قابل تعریف ہے۔ پوائنٹ 11، حدیث سے اللہ کی قدرت و سلطنت اور بے نیازی کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیک وقت و بیک مقام سارے انسان و جنات کو ان کی مانگی ہوئی مرادیں عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ خرچ کرنے سے کم بھی نہ ہوں گے۔ پوائنٹ 12، اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل گن گن کے رکھتا ہے اور انہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اگر عمل خیر ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، لیکن اگر عمل بد رہا تو اس جیسا ہی بدلہ ملے گا، زیادتی نہ ہوگی، البتہ اگر اللہ چاہے گا تو اسے بھی معاف کر دے گا۔ پوائنٹ 13، نیکیوں کی توفیق اور عمل خیر کی آسانی ایک نعمت ہے جس پر بندہ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پوائنٹ 14، نافرمان کے لیے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، لیکن اس دن ندامت و ملامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ آج دنیا میں مہلت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔